نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَّانِي صَغِيرًا وقال اللہ تبارک و تعالی فی المقام الآخر ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ وقال اللہ تبارک و تعالی فی المقام الآخر رب اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مؤمنا للمؤمنین والمؤمنات صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے ایک سو بیس چک سلہ والی ڈسٹرکٹ سرگودا کے اس عظیم منہاج القرآن اسلامک سینٹر میں اور مسجد منہاج القرآن میں ہم خطبہ جمعۃ المبارک میں حاضر ہیں۔ اور جیسا کہ آپ احباب کو علم ہے کہ ہم تسلسل کے ساتھ مستفوی معاشرے کے قیام کے لیے اور اس معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے موضوعات تسلسل کے ساتھ ایک پوری سیریل کے طور پہ آگے جا رہے ہیں۔ پچھلے جمعہ المبارک کے موقع پر قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں بالخصوص اور چند احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی روشنی میں ہم نے حقوق والدین کے موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کی۔ جس میں ہماری گفتگو کا اختتام یہاں تک ہوا تھا کہ اگر والدین دنیا سے چلے جائیں تو کیا ان کے حقوق قائم رہتے ہیں یا ساقط ہو جاتے ہیں؟ تو میں آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کو پچھلی گفتگو سے لنک کرنے کے لیے چند کلمات دہرا رہا ہوں تاکہ آج نئے آنے والے احباب کو پچھلے جمعۃ المبارک اور آج کی گفتگو کے ساتھ تعلق اور ربط قائم ہو سکے۔ کہ جب ہم نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا تو یہ راز سمجھ آیا کہ اللہ رب العزت نے اولاد پر والدین کے حقوق رکھے۔ اگر ان حقوق کا خلاصہ دیکھا جائے وہ یہ بنتا ہے کہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اولاد ہمیشہ والدین کی فرما بردار رہے، اولاد اپنے والدین کی فرما بردار رہے، اولاد ہمیشہ والدین کے آداب بجا لاتی رہے۔ اب وہ والدین کے آداب کیا ہیں کہ جب کبھی بھی والدین کے ساتھ وہ سامنا کریں، ماں ہو یا باپ، دونوں کا استقبال سلام سے کریں، دونوں کا استقبال سلام سے کریں، پھر بڑے ادب اور احترام سے والدین کے چہرے کو دیکھیں، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادب سے، احترام سے والدین کا چہرہ دیکھنا بھی مقبول حج کا ثواب حاصل کرنا۔ جو انسان ہر روز حج کا ثواب لینا چاہتا ہے، اگر اس کے والدین حیات ہیں تو وہ ہر روز بڑے ادب سے، احترام سے، عاجزی سے والدین کی زیارت کرتا جائے، رب کائنات مقبول عمرہ اور حج کا ثواب عطا کرتا جائے۔ پھر والدین کی آداب میں سے یہ ہے کہ کبھی بھی والدین کے سامنے اونچی آواز میں کلام نہ کرے، ہمیشہ پست آواز میں بولے، والدین سے اونچا نہ بیٹھے، ماں باپ کے آگے نہ چلے بے ادبی کے تناظر میں۔ اگر کھانا کھانے بیٹھے تو کبھی بھی اپنے باپ اور ماں سے پہلے کھانے کا آغاز بھی نہ کرے۔ کبھی والدہ محترمہ یا والد محترم کلام کر رہے ہو تو ماں باپ کے کلام کو اس تجسس سے سنیں، اگر وہ بات 100 بار بھی دہرا رہے ہو ان کی بات کو کبھی نہ کاٹے، ہر بار یوں سنے کہ پہلی بار سن رہا ہوں۔ اب غور میں لائیں کہ انسان کی طبیعت میں ہے اگر ایک بات دوبارہ کوئی دہرائے تو بندہ دوبارہ سننے میں تساہل محسوس کرتا ہے، یا بندہ کوفت محسوس کرتا ہے کہ ایک بات پہلے سن چکا، پھر دہرائی جا رہی، پھر دہرائی جا رہی، پھر دہرائی جا رہی۔ لیکن اگر والدین ایک ہی بات کو، ایک ہی واقعہ کو اگر درجنوں بار بھی دہرائیں تو چہرے کی کیفیت یوں ہو کہ جیسے پہلی بار سن رہا ہے۔ یہ والدین کی آداب ہے۔ پھر ہمیشہ اپنے والدین کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے۔
پھر والدین کے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے۔ تو یہ ہمارے پچھلے خطبہ جمعہ کا خلاصہ تھا۔ جب وقت مکمل ہو گیا تو یہاں پہ ہم نے بات کو روکا تھا، اگر والدین دنیا سے چلے جائیں تو کیا ان کے حقوق قائم رہتے ہیں؟ تو سامعین محترم یاد رکھ لیں، اگر والدین دنیا سے چلے جائیں تب بھی ان کے حقوق اولاد پر قائم رہتے ہیں۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ والدین کے وصال کے بعد ان کے کون سے حقوق ہیں؟ تو سامعین والدین کے وصال اور وفات کے بعد ان کا سب سے پہلا حق ہے کہ ادب اور احترام کے ساتھ ان کے کفن اور دفن کا اہتمام کیا جائے۔ کفن، جنازہ اور دفن کا اہتمام والدین کی وفات کے بعد ان کا پہلا حق ہے۔ پھر کفن اور دفن کے بعد والدین جو وصیت کر گئے، والدین کی وصیت کا پورا کرنا یہ دوسرا حق ہے۔ پھر والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک قائم رکھنا یہ والدین کا وصال کے بعد بھی حق ہے۔ پھر والدین کے دوستوں کے ساتھ، والد محترم کے دوستوں کے ساتھ اور والدہ کی سہیلیوں کے ساتھ بھی اسی طرح ادب اور احترام سے پیش آنا جیسے اپنے والدین سے پیش آتے تھے۔ پھر ہمیشہ اپنے والدین کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رکھنا، دعا کا اہتمام کرتے رہنا، دعا کے لیے انتظامات کرتے رہنا، یہ والدین کا حق جاری رہتا ہے۔ چونکہ اولاد اگر نیک ہو تو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ تو سامعین محترم جب یہ ابتدائی نقطہ آج کی گفتگو کا سمجھ گئے تو اب سمجھنے کی کوشش کرتے کہ باپ کون ہوتا ہے، والد کسے کہتے ہیں۔ تو سامعین محترم یاد رکھ لیں، باپ سے بہتر کوئی ہمدرد نہیں ہوتا، اولاد کے لیے باپ سے بہتر کوئی غمخوار نہیں ہوتا، باپ سے بہتر کوئی استاذ نہیں ہوتا، باپ سے بہتر کوئی درد مند نہیں ہوتا، اور اولاد کے لیے اپنے باپ سے بہتر کوئی دستگیر نہیں ہوتا۔ وہ کئی محبت والوں نے محبت کے ساتھ اظہار کیا کہ مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود وہ جلتا رہا۔ تصور میں لائیں کہ ہمارے والدین ہمارے لیے کیا کیا کرتے رہے۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود وہ جلتا رہا، میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کی پرچھائی میں، میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کی پرچھائی میں۔ اگر ہم تصورات میں ڈوبیں اور غور و فکر کرتے جائیں کہ ہمارے والدین ہمارے لیے کیا کیا کرتے، اور اگر ہم لفظ والد پہ توجہ کریں، یہ 4 حروف کا مرکز ہے اور 4 حروف کا مجموعہ ہے، واو، الف، لام اور دال۔
واؤ سے مراد وفا کا پیکر، وفا کا پیکر۔ الف سے مراد ایثار اور قربانی کا پیکر۔ لام سے مراد لطف اور شفقت کا پیکر، اور دال سے مراد دانائی اور دستگیری کا مرکز۔ ان چار صفات کو جوڑیں تو باپ بنتا ہے، ان چار صفات کو ملائیں تو والد بنتا ہے۔ والد ہمیشہ اولاد کے لیے وفا شعار رہتا ہے، والد ہمیشہ اپنی جان کی قربانی دے کر، اپنی سہولیات کی قربانی دے کر، اپنی خواہشات کی قربانی دے کر اولاد کی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ ادھر غور کریں، اگر بیٹا یا بیٹی کہہ دے آج مجھے یہ چاہیے، اس باپ کے جیب میں پیسہ نہ بھی ہو تو وہ اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے، اور ایسا بے چین رہتا ہے جب تک وہ اولاد کی خواہشات کو، ضروریات کو پورا نہیں کرتا تب تک اپنے باپ کو چین نہیں آتا۔ تو باپ قربانیاں دینے والا بھی ہے، باپ محبت و شفقت کا پیکر بھی ہے، باپ ایسا دانشور، ایسا دانا اور ایسا دستگیر ہے جو ہمیشہ اپنی اولاد کی مدد اور نصرت کرنے کے لیے سوچتا رہتا ہے۔ اسی لیے رب کائنات نے والدین کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ رب ہے۔ والدین کے لیے میرے اللہ نے کون سا لفظ چنا؟ رب۔ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ رب کی بارگاہ میں دعا کرو، اے میرے رب، اے میرے خالق، اے میرے مالک، میرے دنیا کے مربوبوں پر تو رحم فرما، میرے دنیا کے رب پر رحم فرما۔ ذہن میں سوال آیا، مولا رب تو ہے، رب کون ہے؟ مولا ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ ذہن میں سوال آیا کہ رب کائنات حقیقی رب تو ہے، تو ادھر میرے والدین کو بھی تو رب کہتا ہے، والدین کو رب کیوں کہتا ہے؟ تو رب کائنات فرماتا ہے دنیا والوں سمجھ لو، جو صفات میری ہیں، صفات جو میرے اندر تمہیں دکھائی دیتی ہیں، دنیا میں بھیجنے کی صفت، پھر دنیا میں نشو نما کرنے کی صفت، پھر رزق پہنچانے کی صفت، ان صفات کو اگر دنیا میں دیکھنا چاہو تو میری ان صفات کا مظہر تمہیں اپنے والدین نظر آئیں گے۔ میں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، لیکن تمہارے دنیا میں جانے کا سبب تمہارے والدین ہیں۔ میں خلق کرنے والا ہوں، لیکن تمہاری تخلیق کا سبب تمہارے والدین ہیں۔ میں تمہاری پرورش کرنے والا ہوں، لیکن میں اس کائنات انسانی میں پرورش کرتا ذریعہ والدین سے ہوں۔ میں تمہیں محبت کرنے والا ہوں، لیکن میری محبت کا ظاہری ذریعہ تمہارے والدین ہیں۔ اس لیے تم میری بارگاہ میں دعا کرتے رہو، اے رب حقیقی ہمارے دنیا کے مربوبوں پہ تو رحم کرتا رہے۔ تو سامعین، رب کائنات کے کلام کی لطافت کو دیکھیں، جو اپنی صفت ربوبیت ہے اسی صفت کے ساتھ اس نے والدین کو پکارا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو سامعین محترم، پھر اس سے آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث نبویہ کا مطالعہ کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رضا الربی فی رضا الوالد، میرے آقا نے فرمایا کہ رب کی رضا تمہارے باپ کی رضا میں ہے۔
رب کی رضا تمہارے والد کی رضا میں ہے، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ، اور رب کی ناراضگی تمہارے باپ کی ناراضگی میں ہے۔ بالخصوص جوان توجہ کریں تاجدار کائنات کے فرمان عالی شان پر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا کہ اگر رب کائنات کو منانا چاہتے ہو، اگر رب کو پانا چاہتے ہو اور رب کی رضا چاہتے ہو تو سن لو، رب کائنات اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک تم سے تمہارے والد محترم راضی نہیں ہوتے۔ جب تک باپ راضی نہیں تب تک مولا راضی نہیں۔ اور آج کے دور کے نوجوان اپنے شب و روز پہ توجہ کریں۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہم روزے رکھتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دیگر عبادات بجا لاتے ہیں اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے۔ تو تاجدار کائنات کے فرمان اقدس سے یہ نقطہ دل میں اتارتے چلے جائیں، جس انسان سے، جس جوان سے اس کے باپ ناراض ہیں، وہ تہجد گزاریاں بھی کرتا رہے تو رب راضی نہیں ہوتا۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی جامع ترمذی میں نقل کرتے ہیں، پھر امام احمد بن حنبل المسند میں لائے، امام ترمذی روایت کرتے ہیں، امام حاکم نقل کرتے ہیں، امام ابن حبان نقل کرتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الوالد اوسط ابواب بالجنہ، میرے آقا نے فرمایا کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ آئے ہاں، میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارے والد محترم جنت کا درمیان کا دروازہ ہیں، فَإِنْ شِئْتَ فَأَدِّ ذَلِكَ الْبَابَ، میرے آقا نے فرمایا اب تیری مرضی، تو چاہے تو جنت کے اس دروازے کو ضائع کر دے، اوے فَضَهُ، اگر چاہے تو اس کی حفاظت کر لے، تمہارے گھر میں جنت کا دروازہ موجود ہے، اب تیری مرضی، جنت کے دروازے سے گزر کے جنت میں داخل ہو جا یا جہنم میں چلا جا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جنت یوم قیامت ہے یا جنت بعد از قیامت ہے، وہ تو جنت ہے لیکن اس جنت میں جانے کے لیے دروازہ میرے گھر میں ہے۔ اگر اس دروازے سے گزر کر جنت کی طرف قدم نہ بڑھایا تو سامعین محترم پھر یوم قیامت کوئی اور دروازہ نہیں ملے گا۔ اس لیے آئیے جنت کے اس دروازے کی حفاظت کر لیں۔ آج کے اس مادیت کے دور میں کثیر والدین اولاد کی وجہ سے روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ معاشرے پہ نگاہ ڈالیں، جب بیٹا جوان ہوتا ہے تو پھر بیٹا والدین کا ادب اور احترام بھی چھوڑ جاتا ہے، جب بیٹا کمانے لگتا ہے تو پھر والدین کا احساس بھی چھوڑ جاتا ہے، اور جو ہی بیٹے کے پاس مال اور دولت آنے لگتی ہے پھر والدین کا ادب احترام اور حیا بھی جاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو شادی کے بعد
اپنی بیوی کے گرد تو گھومتا ہے لیکن ماں باپ کا حیا چھوڑ جاتا ہے. درجنوں اور سینکڑوں والدین آئے روز مہینے میں ملتے ہیں جو رو رو کے کہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمیں چھوڑ گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جس کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کیا، امام بہقی نے نقل کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں ایک جوان حضور کی بارگاہ میں اپنے باپ کی شکایت لایا. وہ اپنے والد کا کیس حضور کی عدالت میں لایا اور آ کے عرض کرتا ہے کہ سونے آقا، میں اپنے باپ کی شکایت لایا ہوں کہ میں جو کما کے گھر رکھتا ہوں میرا باپ میری اجازت کے بغیر وہ خرچ کر دیتا ہے. آج غور کریں، اللہ ماشاءاللہ گھروں کے یہی مسائل ہیں. وہ جوان حضور کی بارگاہ میں شکایت لاتا ہے کہ پیارے محبوب، میرا باپ میری اجازت کے بغیر میرا کمایا ہوا مال کیا کرتا ہے؟ خرچ کر دیتا ہے. حضور اس پہ کوئی تنبیہ فرما دے، کوئی فیصلہ فرما دے. میرے آقا نے کیس سن لیا، صحابی کو اس جوان کے باپ کو بلانے کے لیے بھیج دیا. جب وہ صحابی بلانے کے لیے اس بوڑھے باپ کے دروازے پہ گئے، دستک دی، وہ بوڑھا باپ باہر آیا تو وہ صحابی بول کے کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں آپ کی شکایت لگی ہے. آقا کی بارگاہ میں آپ کی شکایت آئی ہے، آپ کا بیٹا آپ کے خلاف کیس دائر کر آیا ہے. اب سامعین محترم، کیونکہ وہ باپ تھا، یہ خبر اس باپ کے سینے میں تیر بن کے لگی. دل ٹوٹا، کرچی کرچی ہوا اور دل میں ہزاروں خیالات آئے. اب سارے راستے وہ بوڑھا باپ حضور کی بارگاہ کی طرف چل بھی رہا ہے، ایک ایک قدم اٹھانا مشکل ہو رہا ہے اور دل ہی دل میں سینکڑوں دلیلیں سوچ رہا ہے. کیونکہ وہ اہل عرب تھے، اہلیان عرب شعراء تھے، تو وہ سینکڑوں دلیلیں دل میں سوچ کر کئی باتیں سوچتا جا رہا ہے اور اپنے اندر شاعری کے چند کلمات بنتا جا رہا ہے. جب وہ بوڑھا باپ حضور کی بارگاہ میں پہنچا، اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور میرے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب تک پیغام پہنچا کہ اے محبوب، وہ بوڑھا باپ آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے، اس کی بات بعد میں سننا، پہلے اسے کہہ دیں کہ جو سارے راستے دلیلیں بنتا آیا ہے وہ سنا، جو شاعری کی صورت میں جملے بناتا آیا ہے پہلے وہ سنا. جب وہ بوڑھا باپ میرے حضور کی بارگاہ اقدس میں پہنچا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیس بعد میں سنیں گے، پہلے سارے راستے کا کلام سنا، پہلے سارے راستے کا ماجرا سنا. وہ سچا عاشق رسول تھا، وہ عظیم صحابی تھے، ان کی آنکھیں برسیں اور وہ رو کے کہتے ہیں اے سونے آقا، صدقے جاؤں آپ پر اور آپ کے رب پر، وہ جملے، وہ اشعار، وہ کلمات جو ابھی تک مجھ سے میرے کانوں نے نہیں سنے وہ تیرے رب نے سن لیے.
جو کلمات ابھی تک میری زبان سے میرے اپنے کانوں نے نہیں سنے، وہ آقا آپ کے رب نے سن لیے اور آپ کو بتا بھی دیا۔ اب وہ شخص حضور کی بارگاہ میں وہ راز کھولنے لگا، وہ کلمات ادا کرنے لگا۔ وہ بابا، وہ بوڑھا، وہ باپ بول کے کہتا ہے سونے آقا میں دل کی باتیں کیا سناؤں، میں دل کا حال کیا سناؤں کہ میرا آج بیٹا آپ کی بارگاہ میں میری شکایت لایا ہے کہ جب اس بیٹے کی امید لگی تھی تب سے ہمارا کھانا آدھا ہو گیا، جب سے اس کی امید لگی تھی تب سے ہمارا کھانا آدھا ہو گیا، جب یہ پیدا ہوا تو ہماری مشکلات بڑھ گئیں، یہ نہ کھاتا تھا تو ہمیں اپنا کھانا بھول جاتا تھا، یہ بیمار ہوتا تو ہمارا آرام جاتا رہتا، یہ دکھ میں ہوتا تو ہمارا آرام جاتا رہتا۔ سونے آقا گرمیوں میں اس کو دھوپ سے بچا بچا کے رکھتے کہ یہ چھاؤں میں رہے، خود دھوپ میں رہتے، اس کو چھاؤں میں رکھتے، سردیوں میں اس کے رزق کے لیے، اس کے لباس کو پورا کرنے کے لیے آقا میں نے تغاریاں اٹھائیں، میں نے مزدوریاں کی، میں نے پتھر توڑے، تو اس بیٹے کو آرام دینے کے لیے، اس بیٹے کو سہولیات دینے کے لیے، اس بیٹے کو جوان کرنے کے لیے حضور میں نے اپنی جوانی لگا دی، یہ جوان ہوتا گیا میں بوڑھا ہوتا گیا، یہ توانا ہوتا گیا میں کمزور ہوتا گیا، اس کی ہڈیاں بنتی گئیں میری ہڈیاں ٹوٹتی گئیں۔ سونے آقا اب جب یہ مضبوط ہو گیا، جب یہ جوان ہو گیا، یہ توانا ہو گیا تو اس کی آنکھیں بدل گئی، اس کے تیور بدل گئے، اس کی سوچیں بدل گئیں، اب یہ ہمیں اپاہج اور بوڑھا کہتا ہے، اب ہمیں یہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ حضور اسی بیٹے کی خاطر میں نے ساری جوانی گنوائی ہے، اسی بیٹے کی خاطر میں نے اپنی سہولیات گنوائی ہے، اسی بیٹے کی صحت کی خاطر میں نے اپنی صحت برباد کر دی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اچانک ہم نے آقا علیہ السلام کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھا تو حضور کی آنکھیں چماچم برس رہی تھی، حضور تاجدار کائنات کی آنکھوں میں آنسو تھے اور تاجدار کائنات زاروں قطار رو رہے تھے۔ اس بوڑھے باپ کی داستان مکمل ہوئی تو تاجدار کائنات فرماتے ہیں انتا و مالک لے ابیک، اے شکایت لانے والے سن لے، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے، اب تیرے باپ کی مرضی جہاں چاہے وہ خرچ کر لے۔ آقا علیہ السلام کے چاہنے والوں اور حضور علیہ السلام سے محبت کا دم بھرنے والوں اور حضور سے عشق کے نعرے لگانے والوں، دیکھو یہ سارا معاشرہ مسلمانوں کا ہے، 98% یہاں پہ مسلمان رہتے ہیں، تو پھر ہر دوسرے گھر میں یہ رونا کیوں ہے؟ پھر ہمارے گھر اور خاندان بربادی کی سمتوں میں کیوں چل رہے ہیں؟ سبب یہ ہے کہ ہم نے حضور کی سیرت کو پڑھنا بھی چھوڑ دیا، سننا بھی چھوڑ دیا۔ آئیے لوٹیں اپنے محبوب کی طرف، لوٹیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف۔
پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو امام ابن ماجہ السنن میں لاتے ہیں، امام طیالسی المسند میں روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثلاث دعوات یستجاب لہن، میرے آقا نے فرمایا کہ 3 دعائیں مولا ضرور قبول کرتا ہے، 3 دعائیں مولا قبول کرتا ہے، لا شک فیہن، ان 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا رب قبول کرتا ہے، و دعوت المسافر، مسافر کی دعا رب قبول کرتا ہے، و دعوت الوالد لولدہ، اور باپ کی دعا جو وہ اپنی اولاد کے حق میں کر دے رب کائنات قبول کرتا ہے۔ باپ کی دعا کو مولا رد نہیں کرتا، باپ کی دعا کو رب کائنات نہیں پھینکتا۔ ہمارا تو تصور صرف اتنا ہے، ماں کی دعا جنت کی ہوا، یہ درست ہے، لیکن باپ کی دعا کی طرف ہماری توجہ کم جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، باپ جب اپنی اولاد کے لیے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، مولا وہ دعا رد نہیں کرتا۔ تو جوانوں آؤ، اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھو، اپنے باپ کی صحبت میں بیٹھو، اپنے باپ کے قرب میں بیٹھو، باپ کی صحبت میں بیٹھ کے تو دیکھو کہ رب کائنات پھر دیتا کیا ہے، رب کی بارگاہ سے پھر ملتا کیا ہے۔ پھر سامعین محترم غور کریں، آج کا انسان بالخصوص بیماری سے بچنے کے لیے اور عمر میں اضافے کے لیے بڑے بڑے ٹونے کرتا ہے، ہیلے اور بہانے تلاش کرتا ہے، اور آج کے دور میں تو بیماری سے پہلے ٹیسٹ کروانے کے لیے ڈاکٹر مشورے دیتے ہیں، یعنی ایک ٹیسٹ تو وہ ہے جو بنا بیمار ہو جائے تو تب کروائے، اور اب ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہر 3 یا 6 مہینوں کے بعد اپنے ٹیسٹ کرواتے رہیں تاکہ بیماری سے پہلے ہی آپ کسی آنے والی بیماری کے بارے میں جان جائیں۔ اسی طرح ہے، تو وہ ٹیسٹ کروانے کے لیے یا میڈیسنز لینے کے لیے یا چیک اپ کروانے کے لیے ہم کس لیول کے ڈاکٹرز کو تلاش کرتے، جو اس بیماری کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہے بھائی، اگر ہارٹ پرابلم ہے تو کیا ہم سادہ MBBS کے پاس جاتے ہیں یا ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں؟ تو اسی طرح کوئی بھی بیماری ہے، ہم اس بیماری سے نجات پانے کے لیے کسی نہ کسی اسپیشلسٹ کو تلاش کرتے ہیں۔ میں بڑی سادہ سی بات آپ سے کرنے لگوں، آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے؟ بیماری سے نجات پانے کے لیے۔ بیماری سے نجات کیوں چاہتے ہیں؟ کہ ہماری صحت بھی اچھی رہے اور عمر میں بھی اضافہ ہو۔ یہ 2 لالچ ہر انسان کو ہیں کہ نہیں ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں چیزوں کا حل اپنے فرمان میں دے دیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی صحت اچھی رہے، بیماریوں سے نجات مل جائے، بیماریوں سے بچا رہے، اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے
کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ دنیا داروں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کا ادب کرو، والدین کا احترام کرو، والدین کے حقوق ادا کرو۔ ادھر والدین کے حقوق تم ادا کرتے رہو، رب کائنات تمہیں صحت بھی عطا کر دے گا، تمہاری عمر میں بھی اضافہ کر دے گا۔ تو سامعین محترم، ڈاکٹر سے میڈیسنز لینے سے پہلے ہی اگر ہم اس کائنات کے طبیب کی بارگاہ میں چلے جائیں، اس کائنات کے حقیقی معالج کی بارگاہ میں چلے جائیں، تاجدار کائنات کی بارگاہ اقدس میں چلے جائیں، اللہ کی عزت کی قسم ہماری درجنوں بیماریاں تو خود حضور کی سیرت پہ عمل کرنے سے دور ہو جاتی۔ اور کرنا کیا ہے؟ میں سادہ نسخہ دینے لگا ہوں۔ کرنا کیا ہے؟ آپ تصور میں لائیں، اگر بیمار ہو گئے تو ہر روز کا کم از کم 500 سے 1000 تو صرف دوائیوں پہ لگ جائے گا، ٹیسٹ پہ لگے گا، ڈاکٹر کی فیس پہ لگے گا۔ آپ تصور میں لائیں کہ مجھے یہ بیماری اگر لگ گئی تو مہینے کا 15,000 تو گیا، اللہ نہ کرے کسی کو لگے تو وہ آپ 15,000 بھی نہیں، 30,000 بھی نہیں، 10,000 صرف نکالیں ماں باپ کے لیے، صرف اتنا نکال لیں اپنے ماں باپ کے لیے۔ سردیاں آ جائیں تو نئے کپڑے لے دے، اچھا کوٹ لے دے، گھر جائیں تو ان کے لیے الگ سے تھوڑا فروٹ کا اہتمام کرتے جائیں، والدین کے پاس بیٹھیں، ان کی دل جوئی کریں، ان کی باتیں سنیں، اور گھر کا یا اپنی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ اپنے والدین کے مشورے کے بغیر نہ کریں۔ والدین بوڑھے ہیں، آپ اپنا کماتے ہیں، مرضی سے لگاتے ہیں، صرف والدین کو خوش کرنے کے لیے ان کو مشورے میں شامل کر لیں، صرف ان کو خوش کرنے کے لیے مشورے میں شامل کر لیں۔ تو سامعین محترم، یہ والدین کو مشورے میں شریک کرنا، والدین کو شریک کرنا نہیں ہوگا، رب کو شریک کرنا ہوگا۔ تب مجھے یہ بتائیں کہ جس مشورے میں رب خود شریک ہو جائے، کیا اس کام میں کبھی کمزوری رہے گی؟ کیا اس کام میں کجی رہے گی؟ تو اس لیے آئیے نا کچھ تھوڑا سا راستہ سیدھا کریں، پھر دیکھیں مولا کیسے سارے راستے سیدھے کرتا ہے۔ اور یہ اللہ کی عزت کی قسم، یہ جو ساری باتیں آپ سے کر رہا ہوں، یہ میرے گھر کے تجربات ہیں، میرے اپنے زندگی کے معاملات ہیں۔ الحمدللہ حضور شیخ الاسلام کی تربیت کا صدقہ، بڑے سے بڑا معاملہ بھی اگر ماں باپ کی رضا، ماں باپ کے مشورے اور ماں باپ کے ہاتھوں میں دے کے دیکھیں، پھر وہ بڑا مشکل نہیں رہتا، یوں آسان ہو جاتا ہے کہ احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو آئیے آج کچھ تھوڑا سا تو اپنی زندگی کو بدلیں، تھوڑا ذہن کو بدلیں، دماغ کو بدلیں، اور بدل کے کچھ تھوڑا تھوڑا تو ماں باپ کے قریب ہو جائیں۔ اور جو والدین بیٹھے ہیں، جو پہلا خطبہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا اس کو ذہن میں لائیں، جو والدین ہیں اس پاکستان کے رہنے والے، پنجاب میں رہنے والے، ہم بھی جو پنجابی ابا جی ہیں نا، اس سے تھوڑا سا نکلیں۔ کوئی ڈانگ سوٹے والا جو معاملہ ہے یا سختی والا معاملہ، کچھ تھوڑی نرمی ہم لائیں، اور کچھ جو جوان بیٹھے ہیں وہ اولادوں کے قریب آئیں۔ یہ جو اس معاشرے میں ماں باپ کا گیپ ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ بھئی چک والو کئی ناراض تو نہیں ہو رہے کہ میں عجیب باتیں کر رہا ہوں؟ جب رب کائنات پھر اولاد دیتا ہے، اب میں اس سے آگے چلنے لگا ہوں، اس تسلسل کے ساتھ یہ موضوع چلتا رہے گا۔
پھر جب رب کائنات اولاد عطا کرتا ہے پھر اس اولاد کی ابتدائی ذمہ داریاں والدین پر ہوتی ہیں. کس پر؟ والدین پر. اولاد جب مولا عطا کرے تو سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ باپ اپنی اولاد کے کانوں میں آذان دے. کیا کرے؟ آذان دے. ذمہ داری والد کی ہے. اب وہ چاہے تو مسجد کے امام سے کروائے یا گھر کے کسی فرد سے کروائے، لیکن بہتر ہے اور برکت زیادہ اس میں ہے کہ باپ خود اپنی اولاد کے کانوں میں آذان دے. پہلی ذمہ داری. دوسری ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھا جائے. کیا کیا جائے؟ اچھا نام رکھا جائے. وہ نام اچھا کیا ہے؟ یا اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں سے کوئی نام ہو، یعنی عبداللہ، اللہ کا بندہ، یعنی اس نام کو یا اللہ کے ساتھ جوڑا جائے یا اللہ کے محبوب کے ساتھ جوڑا جائے، یا صحابہ کرام کے ساتھ یا اولیاء اور صلحاء کے ساتھ جوڑا جائے. تو یہ دوسری ذمہ داری ہو گئی. اس کے بعد تیسری ذمہ داری جو باپ پر آتی ہے وہ ہے عقیقہ کرنا. تیسری ذمہ داری کیا ہے؟ عقیقہ کرنا. یہ تیسری ذمہ داری ہے. پہلی ذمہ داری آذان دینا، دوسری ذمہ داری نام رکھنا، تیسری ذمہ داری عقیقہ کرنا، ساتھ ہی چوتھی ذمہ داری ملا لیں، پہلے آخر میں کر لیں، تحنیک، گھٹی دینا. کیا کرنا؟ گھٹی دینا. یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں والد پر آتے ہیں. پھر رزق حلال سے اولاد کی کفالت کرنا. رزق حلال سے اولاد کی، یہ لفظ اونچا بولیں گے، رزق حلال سے اولاد کی کفالت کرنا. اب ان چیزوں کو دوبارہ میں دوہرا رہا ہوں تاکہ آج کچھ تھوڑی سمجھ آ جائیں، پھر موضوع کو تفصیل کے ساتھ آگے لے کے چلیں گے. سب سے پہلی ذمہ داری ہے جب اللہ اولاد دے تو ان کے کان میں آذان دیں، دوسرا گھٹی دیں، تیسرا نام رکھیں، چوتھا عقیقہ کریں، اور پانچواں رزق حلال سے کفالت کریں. آج میں اس کفالت کو تھوڑا سا آگے پہنچانے لگا. کفالت اولاد کی کیسے کریں؟ رزق حلال سے. آج بہت سارے مسائل جیسا میں نے عرض کیا کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے سامنے آتے ہیں. اولادیں نافرمان ہوتی ہیں. یہ سارے مسائل اپنی جگہ پر، لیکن اگر یہ سوچا جائے کہ اولادیں نافرمان کیوں ہوتی ہیں، اولادوں کے نافرمان ہونے میں ایک سبب لقمہ حرام بھی ہے. ایک سبب لقمہ حرام بھی ہے. سامعین محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک لقمہ حرام کھاتا ہے، اس ایک لقمہ حرام کھانے کی وجہ سے 40 دن تک اس بندے کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اب تھوڑا اور توجہ سے غور کریں کہ جو رزق حرام ہم اکٹھا کرتے ہیں رشوت خوری کے ذریعے، لوٹ اور مار کے ذریعے، دوسروں کے حقوق چھیننے کے ذریعے، سود کے ذریعے، یا کوئی بھی سبب ہے، تو یہ سارے کا سارا مال ہم کس کے لیے اکٹھا کرتے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے. یہ سارا مال ہم نیتاً، ارادتاً اکٹھا کرتے اپنی اولاد کے لیے کہ میرا بیٹا اچھے سکول میں پڑھ جائے، میرے بچے کا اچھا گھر بن جائے، میری اولاد کی اچھی نوکری بن جائے، اولاد کے لیے گاڑی بن جائے. تو یہ جو ساری دوڑ دھوپ ہے کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. میرے اگلے جملے پہ توجہ کرنا، جب یہ سارا رزق، سارا مال، ساری جائیداد
اولاد کے لیے ہے۔ اب غور کر کے بولیں کہ اولاد کس کے لیے ہے؟ اولاد کس کام کے لیے؟ تو انسان کے ذہن میں کسی نہ کسی خانے میں موجود ہوتا ہے کہ یہ اولاد کے لیے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اولاد میرے بڑھاپے کا سہارا بن جائے، اولاد میرے بڑھاپے کا سہارا بن جائے۔ تو سامعین محترم، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ اولاد جو لقمہ حرام سے پالی گئی وہ کبھی بڑھاپے کا سہارا نہیں بنتی۔ وہ اولاد جو چاہے مشکل سے پلے لیکن رزق حلال سے پلے، رب کائنات اس کو تمہارے بڑھاپے کا سہارا بنا دیتا ہے۔ تو انسان کا الٹیمیٹلی گول یہی ہوتا ہے کہ اولاد میرے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ تو بھئی جو حرام کھلا کھلا کے پال رہے تھے اس نے تو نافرمان ہی بننا تھا، اب سہارا کیسے بنے؟ حرام کے لقمے کھلا کر ہم بڑے مہنگے سکولوں میں تو پڑھا لیں گے، آفیسرز بھی بنا لیں گے، لیکن سامعین محترم ان کو شاید جنازہ بھی پڑھنا نہ آئے۔ اور یہ ہمارے زندگی کے دیکھے بالے تجربات ہیں کہ کسی صاحب کی وفات ہو گئی، بیٹا بڑا افسر تھا، ڈی سی بن گیا، باپ کے جنازے میں آیا۔ اب جنازہ گاہ میں نیچے صفوں کا اہتمام تو نہیں ہوتا، اب وہ اپنا رومال نکال کے آگے سامنے رکھ رہا ہے۔ کسی نے پوچھا ڈی سی صاحب کیا کرنا ہے؟ تو وہ کہتے جگہ گندی ہے، سجدہ کہاں کروں گا؟ وہ بیٹا حرام کھا کے، حرام سے پل کے، بڑے بڑے سکولوں میں پڑھ کے عہدہ تو پا گیا، لیکن اپنے باپ کے جنازے میں آیا، اس کو اتنا بھی علم نہیں تھا کہ جنازہ میں سجدہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ باپ تو خود مر گیا، اس کے مرنے کے بعد وہ بیٹا اس کے کون سے کام آئے گا؟ اس لیے خدا کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اولادوں کے پالنے کا اہتمام کریں، ان کو اچھے سے اچھا کھانا بھی کھلائیں، مہنگے سے مہنگے سکول میں داخل کروائیں، بڑے سے بڑا گھر بنا کے دیں، لیکن خدا کے لیے اہتمام رزق حلال کا کریں، اہتمام رزق حلال کا کریں۔ اور اپنی اولاد پہ خرچ کرنا یہ بہت بڑا صدقہ ہے، اپنی اولاد پہ خرچ کرنا یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ یہ حدیث مبارکہ امام احمد بن حنبل المسند میں لا ہے، امام ابی داؤد السنن میں نقل کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ امر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالصدقہ، میرے آقا نے صحابہ کو صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ تو ایک شخص حضور کے سامنے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ اندی دینار، عرض کرتا سنے آقا میرے پاس ایک دینار ہے، فرمائیں اس کا کیا کروں؟ میرے پاس ایک دینار ہے، میں اس کا کیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا صدق بہی علی نفسک، اپنی جان پہ لگا، اپنی جان پہ لگا۔ تو گویا اپنی جان پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ آیا صدقے جائیں دین اسلام پر۔ بندے نے لباس اپنا لیا، کپڑے اپنے لیے، کھانا خود کھایا، لیکن رب کی بارگاہ میں لکھا گیا کہ اس نے میری راہ میں صدقہ کیا۔
اندی دینارن، حضور میرے پاس 1 دینار ہے، اس کا کیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا تصدق بہی علی نفسک، اپنی جان پہ لگا، یہ صدقہ ہے۔ کالا، وہ شخص پھر عرض کرتا ہے اندی آخرن، حضور میرے پاس ایک اور بھی ہے، اس کا کیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا کالا تصدق بہی علی ولدک، اس کو اپنی اولاد پہ لگا، لکھا جائے گا تو نے صدقہ کیا۔ اب وہ عرض کرتا ہے کالا اندی آخر، حضور میرے پاس ایک اور بھی ہے تو کیا کروں؟ آئے ہے، میرے آقا فرماتے کالا تصدق بہی علی زوجتک، میرے حضور فرماتے اپنی بیوی پہ لگا، لکھا جائے گا تو نے صدقہ کیا۔ او کالا زوجک کالا اندی آخر، سونے آقا میرے پاس اگر ایک اور بھی ہے تو اب کیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا تصدق بہی علی خادمک، اس کو اپنے خادم پہ لگا، اپنے پاس کام کرنے والے پہ لگا، تو یہ لکھا جائے گا رب کی بارگاہ میں کہ تو نے صدقہ کیا۔ وہ صحابی عرض کرتے حضور قال اندی آخر، اگر میرے پاس ایک اور بھی ہو تو اس کا کیا کروں؟ میرے آقا فرماتے قال انت ابصر، اب جہاں چاہے لگا، اب جہاں چاہے لگا۔ تو سامعین محترم، حضور کے کلمات پہ غور کریں، دین اسلام کی خوبصورتی پہ غور کریں کہ آقا علیہ السلام نے تو سامعین محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ فرامین کی روشنی میں یہ راز سامنے آ گیا کہ رزق حلال سے اولاد کی کفالت کرنا یہ باپ کے ذمہ ہے، باپ کے ذمہ ہے۔ کب تک کفالت کرنا؟ اولاد کے بالغ ہونے تک، اولاد کے بالغ ہونے تک، یا اولاد کے کسب کرنے تک، یعنی اولاد کی کمائی کا ذریعہ بننے تک والد کے ذمہ ہے کہ وہ اولاد کی کفالت کرے، اور بیٹی کی شادی ہونے تک یہ والد کے ذمہ ہے کہ اپنی بیٹی کی کفالت کرے۔ تو سامعین محترم، آج یہ ہم پہلا نقطہ سمجھ گئے کہ ابتداً جب اولاد اللہ عطا کرتا ہے تو 5 حقوق ہیں باپ کے ذمہ۔ پہلا حق کیا ہے؟ اذان دینا، گھٹی دینا، نام رکھنا، عقیقہ کرنا، اور 5واں رزق حلال سے کفالت کرنا۔ آئندہ جمعۃ المبارک کے موضوع انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ آئندہ جمعہ کا موضوع ہے ماں تجھے سلام، ماں تجھے سلام۔ جب یہ ماں باپ دونوں کے موضوع کو یہاں سے مکمل کریں گے تو پھر اس کے بعد ہم اس لے کے چلیں گے زوجین، میاں اور بیوی کے آپس کے حقوق۔ پھر انشاءاللہ تعالی مستفی معاشرے کے قیام کے لیے ایک ایک موضوع کو ہم لے کے آگے بڑھتے رہیں گے تاکہ رب کائنات کی بارگاہ اقدس سے ہمیں دین اسلام کا حقیقی فیض بھی نصیب ہوتا رہے، علم نافع نصیب ہوتا رہے۔ اور میں عرض کرتا ہوں جیسا کہ یہ اسلامک سینٹر اپنے ترقی کے مراحل کو طے کر رہا ہے، اس کے لیے یقیناً کثیر احباب کو علم ہو چکا ہے کہ جناب محترم علامہ قاری صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ قاری صاحب اگر 1 منٹ آپ سامنے ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ قاری صاحب مسجد میں باقاعدہ تشریف لا چکے ہیں۔ بہت پیاری آواز، بہت پیارا لحن، بہت پیارا لہجہ۔ آپ تمام گاؤں والے احباب جو ہیں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھانے کے لیے یہاں پہ بھیجیں۔ اوقات کار کیا ہیں؟ صبح نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد بچوں کو قرآن مجید پڑھانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالی سلسلہ آگے چلتا رہے گا، اور اگلے جو ہمارے اقدامات ہوں گے
انشاءاللہ تعالی ہم حفظ کی طرف آگے بڑھیں گے، اور حفظ کے بعد میرے اللہ نے چاہا تو 1.5 سے 2 سال کے اندر اندر ہم باقاعدہ درس نظامی کی کتب پڑھنے پڑھانے کا آغاز کروا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے اللہ نے چاہا تو میں تو اس سے جلدی ارادہ رکھتا ہوں کہ 6 ماہ کے بعد سٹارٹ کر لیں، لیکن انشاءاللہ تعالی اگر میرے اللہ نے چاہا اس 6 ماہ کے بعد نہ ہو سکا تو دوسرا سال نہیں پورا ہونے دیں گے، 2 سال کے اندر اندر درس نظامی کی کلاسز کا اجرا کریں گے۔ اللہ رب العزت آپ تمام احباب کو برکتیں دے، رحمتوں میں رکھے، اپنے قرب میں رکھے، اور بار دیگر عرض کرتا ہوں کہ خطبہ جمعہ پہ جلد آیا کریں اور اپنے ساتھ لوگوں کو لایا کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔